اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور سورہ آل عمران میں آج جو ہمارا سبق ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین، یعنی رکوع نمبر جو ہے تیسرا چل رہا ہے، آیت نمبر 28۔ اس میں بہت توجہ سے سنیے گا، بہت آج کے دور کے حساب سے بھی ہم نے چند باتیں سمجھنی ہیں جن میں ہمیشہ ہمیں اشکال بھی رہتا ہے اور سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو آج اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر کے، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا، فلیس من اللہ، پس نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے، فی شیء، کوئی بھی تعلق کسی چیز میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا، مگر، یعنی دوستی پھر کب رکھ سکتے ہیں ایمان والے کافروں کے ساتھ؟ اس کا بتا رہے ہیں اللہ کہ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا۔ ڈرو تم ان سے ڈرنا کا مطلب یہ ہے کہ خوب زیادہ ڈرو، یعنی قوی اندیشہ ہو، یعنی اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ فرما رہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن شریف کی جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے، دوستی رکھنے سے منع فرما رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی ایسے بندے کو کہ جو آخرت پہ اور اللہ پہ یقین رکھتا ہو، اس کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ کافروں سے تعلق رکھے، بھلے جو کافر ہیں وہ ان کے آبا و اجداد ہوں، اولاد ہوں، بھائی ہوں، خاندان بھی ہوں، تو بھی وہ کبھی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول پہ، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں نا، تو پھر ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ اگر گویا کہ تعلق رکھ رہے ہیں تو ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا، اگر تعلق رکھ رہے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا آخرت پہ یقین ہے، وہ کبھی بھی جو ہے کافروں سے یوں تعلق نہیں رکھے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، ان کا تعلق جو تھا کہ اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک تھا، رواداری تھی۔ اب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیات کو دیکھیں تو بہت سارے کفار حضرات جن کا اسلام کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا مذہب ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کسی قسم کی رواداری رکھنے کی، حتیٰ کہ حسن اخلاق رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح جو علم کی گہرائی یا ان باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یا تو کافروں سے بالکل تعلق ختم، کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، اگر رکھا تو گویا کہ یہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو آج اس کو مفصلاً سمجھ لیتے ہیں تاکہ قرآن شریف کی جو آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو تعامل ہے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کس حساب سے کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھا اور کس حساب سے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اس کے درجات ہیں، درجے کے حساب سے ہی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جس کا نام ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں قلبی دوستی کو، موالات کہتے ہیں دل کی محبت کو۔ تو یہ مومنین کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایمان والوں کے علاوہ کسی بھی انسان سے دل کی محبت نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ منع فرما دیا، جیسا کہ میں نے 2-3 آیات آپ کو پڑھ کر کے بتائی۔ یہ جو منع ہے قرآن شریف میں، جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے، بلکہ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی تم سے پھر بھی ان سے دوستی رکھی، ان سے تعلق رکھا، قلبی محبت رکھی، تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، تو جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے، تو ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ نے منع فرما دیا۔ تو یہ جو منع فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ موالات ہیں قلبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کسی کافر کے ساتھ، چاہے وہ جس حساب سے بھی کافر ہو، قلبی محبت نہیں رکھی۔ دل کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ اطاعت کو کھینچتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوگی تو گویا کہ وہ بندہ اس کا ضرور مطیع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے، ان کے طور طریقے کو، ان کے لب و لہجے کو، ان کے اقوال و افعال کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسا بنیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے جو اطاعت پہ بندے کو مجبور کرتی ہے۔ تو ایسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی۔ تو پہلا درجہ ہے موالات، جو مکمل طور پہ منع ہے، اور دوسرا درجہ ہے جسے کہتے ہیں مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، غمخواری کو۔ تو مومنین کے علاوہ ایسے کفار جو اہل حرب نہیں ہیں، اہل حرب کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے درپے ہوتے ہیں، انہیں اہل حرب کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مواسات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو کفار حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی مواسات، یعنی ان کی غمخواری کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے جسے پہلا درجہ موالات، دوسرا درجہ مواسات، اور تیسرا درجہ مدارات۔ مدارات کسے کہتے ہیں؟ مدارات کہتے ہیں دل کی محبت تو نہیں ہے، لیکن ظاہری خوش خلقی ہے، ظاہری طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا۔ یہ تمام کفار کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس میں شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ ظاہری حسن سلوک، اخلاق سے پیش آنا اس وجہ سے پیش آ سکتے ہیں، اس وجہ سے حسن سلوک رکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ان سے ضرر کا خدشہ ہو،
نقصان کا خدشہ ہو، جیسے اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا الا ان تتقوا منہم تقا، کہ ان سے بچنے کا کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ظاہری حسن سلوک رکھ سکتے ہیں، یا پھر نفع رسانی ہو، دینی نفع رسانی، کہ یہ دین کا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ خوش خلقی سے رہیں گے تو وہ دین کے قریب ہوں گے اور دین کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک کیا ہے دینی نفع رسانی، اور دوسری کیا ہے اپنا دفع ضرر، یعنی تکلیف سے بچنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ تو کیا میں نے بولا تھا، پہلا موالات، دوسرا مواسات، تیسرا مدارات۔ تو موالات صرف مسلمانوں کے ساتھ، اور مواسات جو ہے اہل حرب کے علاوہ سارے کفار کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آیت ہے قرآن شریف کی مواسات کے بارے میں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کیسے بیٹا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا، تو اللہ تمہیں منع نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، حسن سلوک نہ کرو۔ اللہ ان باتوں سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ منع کن سے کرتا ہے؟ جو اہل حرب ہیں۔ تو بہرحال موالات، مواسات، مدارات، اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں معاملات۔ معاملات بھی سارے کفار کے ساتھ جائز ہیں۔ معاملات کہتے ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، اور مثلاً کوئی کمپنی ہے تو اس میں ان کو کام پہ رکھنا، نوکری دینا، یا ان کی کسی اس میں نوکری کر لینا، یہ سب جائز ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ خرید و فروخت جائز اس معاملے میں نہیں ہو سکے گی۔ جیسے یہ بھی مسئلہ ہے شریعت کا، فقہا کی اصطلاح میں، فقہا نے فقہی جو مسائل ہیں ان میں، کہ اہل حرب کے ہاتھوں جو اسلحہ ہے وہ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ جو اہل حرب ہیں، کفار جنگ کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں اگر اسلحہ فروخت کریں گے تو وہ مسلمانوں پہ ہی استعمال کریں گے، تو اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کفار کے ساتھ معاملہ کرنا جس معاملے کا مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچے، ایسا معاملہ، ایسی نوکری، ایسی جو جاب کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ ہاں ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے جو طور طریقے تھے، آپ کے جو اخلاق حسنہ تھے، اس کی تو مثال نہیں ملتی کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ بہت تکلیف دہ حالت میں تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے یہ، بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، لیکن ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے کر کے گئے اور مکہ میں قحط آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی امداد کی، اور قحط سالی کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو کفار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا، انہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن وہی الفاظ فرمایا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، آج میں بھی آپ کے لیے وہی کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج آپ کو صرف معافی ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے ظلم و ستم آپ لوگوں نے کیے اس کے تانے بھی نہیں دیے جائیں گے۔ سب معاملات، تثریب کا مطلب ہوتا ہے بالکل ختم ہے، کسی قسم کا کوئی الزام آج آپ پہ
نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے۔ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا جو بھی مسلمان نہیں تھا، اور مسلمانوں کی سب سے اس ٹائم میں جو مدینہ میں عظیم الشان جگہ تھی وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مسجد نبوی میں بٹھایا، حالانکہ وہ کفار تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے۔ جیسے اذا جاء ہم پڑھتے ہیں، فتح مکہ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، کفار کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، غمخواری تھی، رواداری تھی۔ اب یہ موالات اور مدارات، اس میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے جو بندے کو پتہ نہیں چل سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ چلتا ہے۔ اب جو موالات ہیں اس میں دل کی محبت ہے، اور مدارات جو ہیں وہ ظاہری حسن خلق ہے۔ اب کیا پتہ چلے کوئی ظاہر سے رکھ رہا ہے یا دل سے رکھ رہا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے تم جاؤ، تم نے جانا ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت جو ہے انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والی ذات ہے، ان ربک لبالمرصاد، گھات لگائے ہوئے ذات ہے، وہ جانتی ہے کہ تم دل سے تم موالات رکھ رہے ہو یا مدارات رکھ رہے ہو، تو اسی حساب سے پھر تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے آپ، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے کہ موالات ہے یا مدارات ہے، ان کفار کے ساتھ دل کی دوستیاں ہیں یا پھر حسن خلق ہے، دینی نفع رسانی کے لیے ہے یا اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کی غرض سے ہے، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جان رہے ہیں۔ اب او تبدوہ، یا تم اپنے کسی عمل سے اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ صرف یہی نہیں جانتے، یہی اس کے خاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم، بلکہ وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کا علم علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس لیے اللہ جانتے بھی ہیں، اسی حساب سے قادر ذات ہیں، آپ کو پھر نفع نقصان ملے گا اسی حساب سے۔ پھر آخرت کا نقشہ بھی سامنے رکھیں، یوم تجد کل نفس، اس دن پائے گی ہر جان، ما عملت، جو کچھ بھی عمل کیا اس نے، من خیرن، بھلائی کا، محضرہ، سامنے، اپنے سامنے بالکل اپنے اعمال کو ہر بندہ پائے گا قیامت والے دن۔ وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا برائی کا، جو برائی کا عمل کیا اس کو بھی سامنے دیکھے گا، جو اچھائی کا عمل کیا اس کو بھی سامنے بالکل دیکھے گا۔ تودو، پسند کرے گی، یعنی جان بندہ پسند کرے گا، لو کاش ان بینہا، یہ کہ اس کے درمیان، یعنی آج کے دن کے درمیان، و بینہ، اور اس بندے کے درمیان، امدم بعیدہ، بہت دور کی مسافت ہوتی کہ وہ یہ اپنے اعمال اپنی آنکھوں سے یوں نہ دیکھتا اور یوں اتنی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا۔ پھر دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اب یہاں بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ بڑے رؤوف ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے شفیق ہیں۔ تو یہ ڈر اور شفقت، یہ دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو رہی ہیں؟ تو اس کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ رب العزت ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آخرت کی کامیابی تب ملے گی جب گناہ چھوڑیں گے، تو گناہ تب چھوڑیں گے جب کسی کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے گناہوں کی طرف رخ نہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے یہ گناہ گاری میں نہ گزاریں، اور نیکوکاری والی زندگی گزار کر کے آخرت کی جو دائمی ابدی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت ہے جو اللہ ہمیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جب دل میں خوف خدا ہوگا تو ضرور گناہوں سے بچیں گے، اور جب گناہوں سے بچیں گے تو ضرور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے دل کے اندر خوف خدا ضرور ہونا چاہیے۔ ظاہر کو نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی وجہ سے کوئی عمل کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے باطن پہ نظر رکھیں کہ باطنی طور پہ ہم بالکل خالص ہوں، عمل میں اللہ کے لیے کریں۔ جتنا 100% سچا سچا اللہ کے لیے کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100% سچا سچا اجر بھی پائیں گے۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی اس بات کو سمجھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف ایمان والوں کے ساتھ قلبی دوستی، قلبی محبت رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، باقیوں کے ساتھ نہیں۔ اب یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھنے کی کیوں اجازت ہے، اس کے بارے میں سمجھیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کی، کائنات کی تخلیق فرمائی، 18,000 یا کتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اور ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا فرما دی۔ اب انسان کو ایک مقصد دے کر کے بھیجا اللہ نے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بالکل فضول میں پیدا کیا اور تم واپس اللہ کے پاس نہیں جانا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند و سچی ذات ہے، ایسا تو ایک بچہ بھی نہیں کرتا کہ یوں ہی فضول میں کوئی چیز بنا ڈالے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ کس لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو اللہ تو وراء الورا ذات ہے، وہ کیسے کائنات کی تخلیق فرما کر کے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے یوں ہی فضول میں چھوڑ دیتا؟ تو ایک مقصد دے کر کے بھیجا۔ انسان کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، نیتیں افعال اقوال اس مقصد کے گرد گھومتے ہیں، جو مقصد کے تحت گھومتے ہیں اس میں بندہ کامیاب ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جو ذرا سے بھی مقصد سے مخالف، مثلا ہم کہیں دیکھ رہے ہیں، اب صرف ایک دیکھنا ہی دیکھیں کہ اگر ہماری یہ نظر والدین پہ پڑی، محبت کی نگاہ، تو ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہی نگاہ ہم آسمان کی طرف ڈالتے ہیں جو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فرجع البصر هل تری من فطور، یہ غور و فکر کی نظر ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات پیدا کی نا، تو اس میں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ تو عقل والے کون سے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ 2 لوگوں کو اللہ نے عقل والے کہا۔ ایک اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عقل والے ہیں۔ تو اگر نگاہ ڈالی، غور و فکر کی، اور اس میں ہمیں اللہ کی پہچان ہو گئی، تو یہ ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ صرف دیکھنا ہی ہے نا، ایک نگاہ ڈالی اگر شہوت کی تو کیا ہے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہونے کے خطرات ہیں۔ تو یہ نگاہ ایک ڈالنا، ایک نگاہ، تھوڑا سا عمل، پیچھے کیا ہوتا ہے، مقصد کے گرد گھومتے ہیں۔ مقصد کے جہاں کہیں مخالف ہوں گے وہاں کیا ہوں گے، نقصان میں ہو جائیں گے۔ تو جو چیز اب ایمان کسی سے ہمارا تعلق ہے، اس میں ہمارے مقصد تھا کہ کفار کے ساتھ بھی تعلق دینی نفع رسانی کے لیے ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا جان بچاؤ، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اجازت دے دی۔ تو یہ پوری جو ہمارا جو بھی کام ہے وہ اس مقصد کے گرد گھومتا ہے۔ جہاں اس مقصد کے موافق ہوگا وہاں ہمارا دیکھنا بھی ثواب والا، جہاں مقصد کے مخالف ہوگا ہمارا دیکھنا بھی
کیا ہوگا؟ نقصان والا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آپ دیکھیں صرف جو ہے ہم گلاس ہاتھ میں پکڑا اور سنت کے مطابق ہم نے دائیں ہاتھ میں پکڑا، بسم اللہ پڑھی، اس کو دیکھا 3 سانس میں، آخر میں الحمدللہ، تو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے فتنے کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 600 شہیدوں کا اتنی سی بات سے ہمیں ثواب مل گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف ہم نے کیا تو بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، بائیں ہاتھ میں پکڑ کر کے پیا، تو کیا کیا؟ اس مقصد کی مخالفت کی، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمیں نقصان ہوگا. تو گویا کہ ہمارا ہر کام اس مقصد کے گرد گھومتا ہے. کوئی بندہ، کوئی فعل، کوئی عمل اس مقصد سے ٹکرائے گا تو وہ ہمارا دشمن ہوگا. بس اللہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ کون ٹکراتا ہے؟ سب سے زیادہ شیطان ٹکراتا ہے. اس کے لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. میرے دشمن کیا؟ جو میں نے مقصد دیا اس سے ٹکرا رہے، وہ میرے بھی دشمن ہیں کیونکہ مقصد میں نے دیا، اور تمہارے بھی دشمن ہیں کہ تمہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیے. تو ہم دیکھیں کہ کہاں ہم حزب اللہ میں شامل ہیں، کہاں ہم حزب الشیطان میں. جہاں کہیں ہم مقصد کے مخالف چلیں گے ہم حزب الشیطان میں داخل ہونے والے بن جائیں گے. جہاں کہیں ہم مقصد کے موافق چلیں گے ہم حزب اللہ میں شامل ہوں گے. جتنا حزب اللہ میں شامل ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی معاونت ملے گی، اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے سائے میں آئیں گے. جتنا ہم مقصد کے مخالف چلیں گے تو شیطان کو موقع ملے گا. کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہونے کی جگہ ملے تو بیٹھنے کی جگہ خود ہی بندہ بنا لیتا ہے اور لیٹنے کی بھی. تو اسی طرح ذرا سا شیطان کو موقع ملتا ہے، ہم ایسے ملتے ہیں اسے کہ ہم اس کے والے راستے پہ قدم رکھ لیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کر کے آگے چلا لیتا ہے. تو اس لیے ہم نے مقصد کے مطابق چلنا ہے، اور جو ہمارے مقصد کے مطابق چلنے میں ہمارے معاون ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے معاون نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ. بہت بڑا اللہ ایک معیار دے رہے، محمدی کسوٹی، اتباع محمدی کی کسوٹی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ بہت بڑا معیار ہے. کس بات میں معیار ہے؟ اب سمجھیے. یہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو مخفی چیز ہے، جو دل کا فعل ہے. اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، یہ پتہ چلنے والی بات نہیں ہے. ہاں ظاہری کچھ علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ظاہری علامات جو اللہ رب العزت نے بتا دی وہ کیا بتائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، علامت ہے. جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بڑھتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھتے جائیں گے. ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور ہوتی ہے، یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے تو ہم مومن ہی نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرم پانی ہے نا، ہم جو پانی تھوڑا پینے کے لیے ہم کہتے ہیں نا تھوڑا نیم گرم پانی، تو اس کو بھی گرم پانی کہتے ہیں. جو ہم وضو کے لیے اس سے تھوڑا تیز گرم کرتے ہیں اس کو بھی گرم پانی کہتے ہیں. اور جو چائے پکا رہے ہوتے ہیں، چائے میں پانی ابل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں گرم ہو گیا پتی، وہ بھی گرم ہے. لیکن تینوں کے گرم ہونے میں بڑا فرق ہے، یہ کتنا گرم ہے وہ کتنا گرم ہے وہ. اسی طرح دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، پکے مومن، مسلمان نہیں پکے
مومن ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. اور شدید محبت پیدا کیسے ہوگی؟ یہ اللہ رب العزت نے خود بتائی دلیل کہ کیسے پتہ چلے گا. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اتنے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھتی ہے کہ جوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے جائیں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت پیدا ہوتی جائے گی. اور جوں ہم اللہ سے محبت کریں، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا محبت کرے اور ماں نہ کرے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ میں لامحدود ماؤں سے، اللہ کا فرمان ہے، یہ یوں ہی بولا جاتا ہے کہ 70 ماؤں کیا لامحدود ماؤں سے، بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ محبتوں سے بڑھ کر کے اللہ محبت کرنے والی ذات ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے انعام میں؟ اللہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو گناہوں کی آلودگی بھی نہیں چھوڑتے. انعام کے طور پہ 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک ستھرا دل و ایک قلب اور ایک جسم، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے بندہ. اب بات کو سمجھیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے تو پس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. فمن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیونکہ وہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنے پاس سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی فرماتے ہیں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت اللہ کی اتباع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے یہ ہم نے پہچان کرنی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں بری زندگی گزارتے ہیں. ایک شعر ہے عربی کا، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور تو ان سے محبت کا اظہار بھی کرے. ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری عمر کی قسم یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تو ان سے محبت کرتا تو ان کا مطیع بھی ہوتا، تو ان کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہوتا. کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو تم ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی سچے سمجھے جاتے. ایک شعر ہے نا اردو کا بھی، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ. ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو یہ اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، اسی کو سمجھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پہ شیدا، قربان ہونے والا. کون؟ جس کا قال مصطفیٰ، جس کا حال مصطفیٰ، کہ جس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات، اور جس کی حالت رہن سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا رہن سہن ہے. تو اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی دولت ہے، لمحہ نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا. ابھی میں نے حدیث سنائی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فتنے کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور بالکل ملتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. آپ کتاب لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا، آپ کا سارے معاملات کیسے تھے، اور ایک ایک سنت کو اپنانے پہ، چاہے وہ چھوٹی سنت ہے چاہے وہ بڑی سنت ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک پانی پینے پہ، ہم پانی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دن میں کئی بار پیتے ہیں، لیکن صرف ہمارا یہ تھوڑا سا، ابھی ہم نے موالات اور مدارات میں کیا فرق دیکھا، دل کی نیت کا نا، کہ ہم یہ دل سے کر رہے ہیں، دل سے ہے تو اجازت نہیں ہے، ظاہر سے ہے تو اجازت ہے. تو یہ دل پہ نظر رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ذرا سا نیت کرنی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس میں نفع ہی نفع ہے، دنیا کا بھی نفع ہے آخرت کا بھی نفع ہے. پانی دیکھ کر کے پینے میں کتنے دنیا کے نفع ہیں اور آخرت کا نفع کہ ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں، یہ درس قرآن ہے، اس کا ہمیں فائدہ ملے کہ ہم اس پہ سے اپنی زندگیوں کو عمل میں لا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تو اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیں گے. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر جائے وہ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں محبت کرتا کافروں سے. یہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اگر کوئی بندہ پھر جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، تو وہ کافر ہے. تبھی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رب العزت کفار سے محبت نہیں کرتے. تو شروع سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. تو عقیدہ توحید کو اس سے پہلے ہم نے مفصلاً سمجھا. ابھی یہ عقیدہ رسالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ سچی رسالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. جو نبی کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے گا، انکار کرے گا، ایک تو یوں ہی چھوٹ جاتی ہے. ایک منکر ہے، جو منکر ہیں وہ کافر ہیں، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے. آگے اللہ مزید، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھا رہے ہیں کہ کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. اور نہیں مانتے کس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ڈھیروں انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں. اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا، منتخب فرمایا آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے، نوح علیہ السلام کو نبوت کے لیے، آل ابراہیم کو نبوت کے لیے، اور آل عمران کو علی العالمین، جہان والوں پر ان انبیاء کو. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، باقی سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. تبھی اللہ نے آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد ہیں ان میں سے بعض کے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کہ اللہ نے ان کی باتوں کو سنا جانا. جو نبوت کے لائق تھا اللہ رب العزت بہتر جانتے، اللہ نے انہیں ہی انبیاء بنا کر کے بھیجا. آل ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ آل ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ اولاد یعقوب کہلاتے ہیں، کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد سے چلے. تو اس لیے آل ابراہیم میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء بھی مراد ہیں. اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ سارے انبیاء گویا کہ کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور پھر آل عمران بھی فرمایا اللہ رب العزت نے. تو عمران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا. اگر عمران علیہ السلام
ان کے والد ہیں تو یہاں سے مراد آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ اور اگر یہ عمران جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، تو اگر وہ مراد ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام تو نبیہ نہیں تھی، عورتیں نبی نہیں ہوتی، لیکن ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آل عمران سے مراد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو آل ابراہیم میں سارے باقی انبیاء ہو گئے، اور آل عمران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ اگر عمران سے وہ والے عمران مراد ہیں، اور اگر عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سمجھانی تھی، اس لیے کہ امت محمدیہ کو، آخری امت محمدیہ جو ہوگی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو ان کی علامات، ان کی صفات، ان کے بارے میں معلومات یہ ضروری تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جا بجا تذکرہ فرمایا، اور اس بارے میں بھی تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ فرمایا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیاد کا بھی پتہ چلے کہ کیسی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر اچھی طرح سمجھ آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کون۔ ابھی ان کی نانی کا تذکرہ ہے کہ اذ قالت امرأۃ، جب کہا، اذ قالت امرأۃ عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نظرت لکا، بے شک منت مان لی ہے میں نے آپ کے لیے، معافی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد چھوڑنے کا میں نے منت مان لی ہے کہ اس کو بالکل کسی دوسرے کام میں نہیں لگانا، خالصتاً آپ کے لیے میں نے وقف کر دینا ہے۔ پہلے شریعتوں میں یہ تھا، جب حضرت ان کا بھی ٹائم تھا، وہ والی جو شریعت تھی اس میں بھی کہ اولاد کو کسی ایک کو جو ہے نا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں وقف کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس سے کوئی کسی قسم کا بھی کام نہیں لیتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے بھی یہی منت مانی کہ اے اللہ، ابھی میں امید سے ہوں، اور جو میرے بطن میں بچہ ہے جب پیدا ہوگا تو اے اللہ میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، میری یہی منت ہے، یہی نیت ہے کہ میں خالصتاً آپ کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، وقف کر دوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ اے اللہ، دیکھیں انک، انت کا بھی ہے، کا بھی مطلب آپ، تو انت کا بھی مطلب آپ، یعنی بالکل آپ ہی، آپ کے علاوہ ایسا کوئی سننے والا جاننے والا نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، اللہ آپ میری نیت کو بھی جان بھی رہے ہیں کہ میری بالکل خالص یہی نیت ہے، اس لیے اے اللہ میری اس منت کو پورا فرما دیجئے گا۔ فلما وضعتها، پس جب جنا اس کو، قالت، کہنے لگیں، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے تو ایک منت مانی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ کے آگے دعا کی تھی کہ میں وقف کروں گی، لیکن اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے، یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکیاں ایسے کام تو نہیں کر سکتی ہیں اللہ۔ تو آگے جو ہے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے جنا، جو لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کو بتانے کے لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے لڑکی جنی ہے، بلکہ وہ اپنی منت یاد کروا رہی ہیں کہ اے اللہ میری تو یہ نیت تھی، لیکن اب لڑکی اب کیا ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ والا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ والا قول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے لڑکا مانا تھا نا، جو آپ کی نیت تھی، یہ لڑکی اس کی طرح نہیں ہوگی، اس کی تو بڑی برکات ہوں گی، اس کے تو بڑے الگ قسم کی یہ لڑکی ہوگی، یہ اس لڑکے کی طرح عام لڑکی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قول ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا اس لڑکے، نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی کی طرح۔ اور پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ،
اور بے شک اس کا نام میں نے مریم رکھ لیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں نے اس کو پناہ میں نے دے دیا ہے آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ تو یہاں دو باتیں اور بھی سمجھ آئیں کہ ایک جو ہے والدہ، بلکہ تین باتیں ہم اس قرآن شریف کے اندر انبیاء کی بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اولیاء کی بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک ولیہ تھیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی دعا کہ انہوں نے رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگا، کہا ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار۔ بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی رب لفظ کہہ کے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے کہ اس نے مجھے رب کہہ کے پکارا ہے، پالنہار کہہ کے پکارا ہے کہ میں اس کا پالنے والا ہوں، تو میں پالنے والا ہوں تو میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جتنی بھی دعائیں قرآنی سب رب کے لفظ کے ساتھ ہیں، اور ساری کی ساری دعائیں مقبول دعائیں ہیں، جنہوں نے مانگی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ضرور قبول فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نام رکھا تو پتہ چلا والدہ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام خود رکھ سکتی ہے، ایک ولایت حاصل اسے ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں اسی ٹائم انہوں نے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں، بلکہ اپنی اولاد جو پیدا ہوئی ہے یعنی حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بھی اور آگے بھی کہا اس کی اولاد کو بھی میں جو ہے نا شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس طرح کی دعائیں کر لینی چاہیے جو ہماری نسلوں میں بھی خیر کو جاری فرما دیں۔ جیسا ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری زبانوں پہ جاری فرما، اے اللہ اس کے احکامات ہمارے جسموں پہ لاگو فرما، اور اس قرآن کے نور کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما۔ دیکھیں ہمیں دعاؤں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اب کتنی سی بات ہے، وہ صرف یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو جو ہے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں آپ کی پناہ میں، لیکن انہوں نے صرف بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے، ساتھ ہی کیا کہہ دیا، وَذُرِّيَّتَهَا۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ دعاؤں کے اندر وسعت رکھیں، ہم اپنے لیے بھی مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی وسعت دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دیجئے نماز کو قائم کرنے والا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب یہ نماز بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ دعا نماز کے اندر ہے، اس ٹائم میں بھی کہنا شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی۔ تو کتنا اثر جاتا ہے ان دعاؤں کا اولاد میں۔ اسی طرح ہم دعا مانگتے ہیں، اچھا یہی دعا دیکھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ایک تو پیغمبروں کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دعا مانگی یا کوئی بھی کام کیا یا کوئی بھی نیت کی، کچھ بھی کیا، فوراً قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے مہر لگوا دی کہ اللہ آپ قبول فرما لیجیے، اے اللہ، یعنی صرف اپنے پہ امید نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اور پھر وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، آگے کیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ کتنی دعا میں وسعت ہے۔ اسی طرح ہم جب دعا مانگتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی، ایمان والے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جو زندہ ہیں ان کو بھی، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ تو جتنے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، میدان حشر میں اتنوں کی تعداد کے بقدر نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ اور جو بندہ یہ مغفرت، یہ سب کے لیے جو مغفرت کی جاتی ہے نا، مغفرت کی دعا روزانہ 25 بار یا 27 بار کرے گا، اللہ اس کو مستجاب الدعوات میں شامل فرما دیں گے، یعنی پھر اس بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو دعاؤں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اگین فتقبلها ربها، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا کہا نا، اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے کہا قبولیت کا، تو فتقبلها ربها، پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، احسن قبولیت کے ساتھ، یعنی بہت اچھی طرح
قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا ان کو، پرورش کی ان کی نباتاً حسنا بہت اچھی طرح پروان چڑھانا، وَكَفَّلَهَا زکریا اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ جب یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ انہیں لے کر کے بیت المقدس میں چلی گئیں کہ میں نے تو وقف کیا ہے، اب میں انہیں گھر میں نہیں رکھ سکتی، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی، دعا کی تھی اور مسجد میں لے کے گئی۔ تو جو ان کے میاں تھے عمران، وہ حالت حمل میں جب وہ تھی تو اس وقت وہ فوت ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس میں امام تھے، جس کی وجہ سے ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ یہ میری کفالت میں آ جائیں، یعنی میں لے لوں، میں ان کی پرورش کروں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں پرورش کروں گا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اصرار بھی کیا، یعنی کہ مطلب میں اس کا اہل زیادہ ہوں اس لیے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے، تو الخالۃ مثل امی، خالہ مثل ماں کے ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو سب نے اس کو مانا نہیں، پھر قرآن اندازی کی گئی جس کا تذکرہ اگلے رکوع کے اندر ہے، وہاں ہی ہم اس کو سمجھیں گے۔ بہرحال کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے ان کے پاس، یعنی ان کے کمرے میں آتے، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی جس کمرے میں بیت المقدس کے اندر ہی ایک کمرہ ان کے لیے وقف کیا گیا، رکھا گیا، اور وہ وہاں رہتی تھی، انہیں وہاں رکھا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے کہ بھئی یہ تو دروازے کو تالا تھا، میں بند کر کے گیا ہوں، اور یہ کیسے ان کے پاس پھل آ گئے؟ تو پھر وہ ان سے پوچھتے، قالا فرماتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کیوں کریں تیرے لیے یہ، یعنی کہاں سے آئی یہ تیرے پاس؟ قالت، وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ والا بے موسمہ پھل عطا فرمایا ہے، اللہ قادر ذات ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو بھی چاہتے ہیں، بغیر حساب کے بھی، اور بے موقع بھی دے سکتے ہیں، بے موسم بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہنالک، اسی موقع پہ، وہاں ہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے رب اپنے رب سے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ رب العزت کی قدرت کو جانتے تھے، اور اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں یہ انہیں معلوم تھا، لیکن بڑھاپا تھا اور یہ دیکھا نہیں تھا انہوں نے کہ اللہ کر تو سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسے بے موسم پھل یا بے موقع اولاد دیکھی نہیں ہے عطا کی ہو اللہ نے۔ جب بے موسم پھل دیکھے تو فوراً بے موقع اولاد کی بھی درخواست کی کہ اے اللہ، جب آپ بے موسم پھل دے سکتے ہیں، دے تو آپ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے دیکھ بھی لیا، مشاہدہ بھی ہو چکا، علم تو تھا، مشاہدہ نہیں تھا، اب مشاہدہ بھی ہو گیا۔ پہلے صرف علم ہونے کی وجہ سے، مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میں اللہ آپ سے درخواست کروں، آپ کے آگے دعا کروں، لیکن علم کے بعد ابھی مشاہدہ ہوا کہ میں نے مریم کے پاس اے اللہ بے موسم پھل دیکھے ہیں، اے اللہ میرے میں اب جرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ کے آگے دعا کروں۔ تو بالکل اسی موقع پہ ہی پکارنے لگ گئے کہ قالا، فرمایا، ربی، اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہب لی، دے دیجئے مجھے اپنے پاس سے اولاد طیبہ، پاکیزہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور کہا کہ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یقین تھا اللہ دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت بے موسم پھل بھی عطا فرماتے ہیں، بے موقع بڑھاپے کے اندر اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، گو کہ بڑھاپا ہے لیکن یقین تھا کہ اولاد ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ سے دعا کی ہے۔ تو فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی، اور وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، محراب کے اندر اپنے کمرے میں، یعنی کہ مسجد کے کمرے میں، کہ فرشتوں نے پکار کے کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو یحییٰ کی، اولاد کی خوشخبری دی نام کے ساتھ، نام بھی اللہ رب العزت نے رکھ دیا کہ یحییٰ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ یحییٰ ہوگا کس شان والا، ایسے ساتھ شانیں بھی بیان فرما دی کہ بیٹا بھی ملے گا، اس کا میں نے نام بھی رکھ ڈالا، اور پھر وہ بڑی شان و شوکت والا، صفات والا ہوگا،
پہلی بات اس میں ہے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی۔ تو یہاں کلمہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے بھی کلمۃ اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق مراد لی ہے کہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے یہ پیغمبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے نا، تو ان کی تصدیق کرنے والے بھی شان والے نبی ہیں جو ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور بس سیدن، اور کیا ہوگا، سردار ہوگا، یعنی دین کے کام وام کرنے والا ہوگا۔ وہ حصوراً، اور پاک باز ہوگا۔ حصور کسے کہتے ہیں، یعنی جو جائز خواہشات ہیں نا ان خواہشات سے بھی الگ تھلگ ہوگا، یعنی اچھا کھانا کھانا، اچھا پہننا، اچھا پینا اور نکاح کرنا، یعنی ان چیزوں سے بھی بے رغبت ہوں گے۔ اس طرح کی بھی جائز خواہشات بھی ان کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو جن کی طبیعت ایسی ہے ان کے لیے ان چیزوں کی بھی اجازت ہے۔ اور ویسے تو جو انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں قرآن شریف کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ کئی رسول آپ سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیدا کیے ہیں اور ان کو اولادیں اور بیویاں ہم نے عطا فرمائی ہیں۔ اور جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ملتی ہے، اور پیغمبروں کی بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنا یہ ایک انبیاء کی سنت ہے، نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تو جس نے اس سے اعراض کیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے ہیں کہ یہ جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، ایسے حصور ہیں۔ وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکار لوگوں میں سے۔ قالا، فرمایا، ربی، اے میرے رب، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب کہ انا یکون لی غلام، کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا، یعنی اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں کیسے ہوگا، بلکہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اولاد ملنے کا وہ طریقہ کار ہے، ہم بوڑھے ہیں تو پھر یعنی کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر رہے ہیں علامات کیا ہوں گی، کیسے مجھے پتہ چلے گا، کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ گیا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی حاقر، اور میری عورت کیا ہے، بانجھ ہے، یعنی اب بچے پیدا کرنے کے لائق اس کی عمر نہیں ہے، تو عمر تو وہ والی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح یعنی ان کے سوال کرنے کا یہ تھا کہ بڑھاپے میں تو اولاد نہیں ہوا کرتی، آیا ہمیں جوانی ملے گی، یا پھر اللہ رب العزت ہمیں بڑھاپے میں ہی کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ اللہ اولاد دے دیں گے۔ تو اللہ سے یوں سوال کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح، یعنی کہ آپ کو جوانی نہیں ملے گی بلکہ اسی بڑھاپے میں اللہ اولاد عطا کر دیں گے۔ اسی طرح کرتا ہے، یفعلو، کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اس کے لیے کن فرماتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ خود ہی مسبب الاسباب ہیں، سارے اسباب پیدا کرنے والے۔ تو قالا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دیجیے میرے لیے کوئی نشانی، یعنی کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے اللہ، کیونکہ پھر بشر ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری باتوں سے بشریت کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ قالا، کہا، آیتو کا، نشانی آپ کی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایامین، یہ کہ نہیں کلام کر سکیں گے آپ لوگوں سے 3 دن، الا رمزا، مگر اشاروں سے،
کہ 3 دن آپ لوگوں سے یوں بات نہیں کر سکیں گے، صرف کوئی بات کسی سے کہنی ہے یا سمجھانی ہے تو اس کے لیے آپ اشارہ کیا کریں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ شریعت میں فقہ کے مسئلے ہیں نا، جو ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بات نہیں کر سکتا، گونگا ہے، تو اس کا کلام کے قائم مقام ہوگا اس کا اشارہ۔ جیسے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ کافرہ تھی، تو کافرہ تھی یا کیا تھی، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، یعنی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کا کیا عقیدہ ہے، اور تو اس نے آسمان کی طرف یوں کر کے اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب، یاد کیجئے، ذکر کیجئے اپنے رب کا کثیراً، بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کیجئے شام کو اور صبح کے وقت میں۔ یعنی اب کلام نہیں کر سکے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے مزید انہیں موقع عطا فرما دیا کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر کے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آگے انشاءاللہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ سمجھیں گے۔ آج کا درس یہاں تک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا